الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال: ومن يتبع غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو آج کے زمانے پر بہت ہی فیک نظر آتی ہے، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں بہت زیادہ دھوکے کی باتیں ہوں گی، دھوکہ دہی، جھوٹ، اس طرح کی بہت ساری باتیں ہوں گی۔ یصدق فیہا الکاذب، جس میں جھوٹے انسان کی باتوں کی تصدیق کی جائے گی، اس کو سچ مانا جائے گا۔ ویکذب فیہا الصادق، اور جس میں سچے انسان کو جھوٹا مانا جائے گا، اس کے بات کا انکار کر دیا جائے گا، رد کر دیا جائے گا۔ ویؤتمن فیہا الخائن، جو خیانت کرنے والا ہے اس کو امانت دار مانا جائے گا۔ ویخون فیہا الامین، اور جو امانت دار ہوگا اس کو خائن اور خیانت دار سمجھا جائے گا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی زبردست پیشن گوئی جو انہوں نے کی، جو آج کے زمانے پر فٹ آتی ہے، چاہے وہ دنیا کا معاملہ ہو، چاہے وہ دین کا معاملہ ہو۔ دین کا معاملہ، دین کی باتیں، قرآن حدیث کی باتیں، قرآن کی آیتیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، یہ دونوں چیزیں ہر مسلمان کے لیے امانت ہے، اور اس میں جھوٹ ملا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا، یا اللہ کی آیتیں اور احادیث کے معنی اور مفہوم کو تبدیل کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرنا، یہ تمام چیزیں آج کے زمانے میں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ کس طرح سے دین کے نام پر لوگ اللہ کی آیتوں کو بدل کر کے اور احادیث کے مفہوم اور معنی کو تبدیل کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، انہیں گمراہ کرنے کی، لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کی جھوٹی باتوں کو سچ مانا جاتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو علماء دین ہے، جو علماء حق ہے، سچ بولنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی باتوں کا صحیح مفہوم لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی باتوں کو رد کر دیا جاتا ہے، انہیں گستاخی رسول، اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والا، بدعتی، اور نہ جانے کیسے کیسے القاب اور نام سے انہیں پکارا جاتا ہے۔ تو یہ ایک حقیقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اپنے زمانے میں بیان کر کے گئے کہ یہ ایسا زمانہ بھی آئے گا۔ یہ حدیث پیش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو عنوان ہے 12 ربیع الاول وفات کا دن ہے، یا اس پر میلاد نبی جو بنایا جاتا ہے عید کے طور پر، وہ منانا چاہیے، وفات کو اقرار کیا جائے یا میلاد منایا جائے، یہ عنوان جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے یہ حدیث بہت ضروری ہے، کیونکہ 12 ربیع الاول کے تعلق سے علماء کے درمیان بہت سی چیزیں ایسی ہے، یا عوام ناس کے درمیان، مسلمان کے درمیان بہت سی چیزیں ایسی جو غلط ہے، اور لوگوں کو گھما پھرا کر کے، باتوں کو مروڑ کر کے، اور احادیث اور قرآن کی آیتوں کے مفہوم کو تبدیل کر کے لوگوں کے سامنے اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے کہ 12 ربیع الاول کو میلاد منانا جائز ہے، 12 ربیع الاول کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جشن منایا جائے گا۔ تو یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ یہ وہی زمانہ ہے کہ جس میں میلاد نبی کو جائز قرار دیا گیا، اور جھوٹوں نے اس کو سچ بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور لوگوں نے اس جھوٹے انسان کی، علماء سو کی باتوں کو اقرار کر کے اس پر عمل کرنا، سچ مانتے ہوئے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہے پیدائش اور ایک ہے وفات۔ پیدائش کے تعلق سے علماء کے درمیان اختلافات ہے، بہت زیادہ کانٹراڈکشن ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، کچھ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، کسی نے 8 کہا، کسی نے رمضان کا مہینہ کہا، کسی نے سفر کا مہینہ کہا۔ تو بہت زیادہ اس میں اختلافات ہے، اور جو سب سے زیادہ جھگڑا ہے، جو اختلاف ہے، وہ دو چیزوں میں۔ جو سلفی علماء ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے،
اور اس کے علاوہ جو دیگر علماء کرام ہیں ان کا کہنا ہے، جو محققین ہیں ان کا کہنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے پیر کے دن۔ تو ان دونوں چیزوں میں زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے کہ 9 ربیع الاول کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے یا 12 ربیع الاول کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے پیر کے دن۔ اب یہ رہا اختلافی مسئلہ جو جس کا تعلق پیدائش سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے ہے، لیکن ہمارا عنوان ہے 12 ربیع الاول وفات کا دن، تو ہم وفات کو ثابت کرنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے، ایک تو یہ کہ پیدائش میں اختلاف ہے، اگر ہم مان بھی لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، ہم مان لیتے اس کو تھوڑی دیر کے لیے، اس تقریر کو سمجھنے کے لیے ہم یہ بات کا اقرار کر لیتے ہیں، سمجھنے کے لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، اور اس اختلاف کو ہم ختم کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی بات پر۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ علماء کرام کا پیدائش میں ولادت میں تو اختلاف ہے، لیکن علماء کرام کا، محققین کا، اور جنہوں نے تاریخ لکھی ہے، اسلامی تاریخ لکھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، تاریخی باتوں کو، جنگ کے بارے میں جو تاریخی واقعات ہے یا صحابہ کرام کی جو تاریخی واقعات ہے، ان کو جنہوں نے جمع کیا، محققین نے، مورخین نے، اور اسی طرح سے علماء کرام نے جو اس کے بارے میں تحقیق کرتے رہے ہیں، تمام علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہی ہوئی ہے۔ اب ہم آتے ہیں کچھ دلائل کی طرف کہ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں، پیدائش کا دن مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں 12 ربیع الاول کو، تو انہی کے علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو ہی ان کی وفات ہوئی تھی۔ جیسے کہ احمد رضا خان صاحب، جو کہ بریلویوں کے بہت بڑے علماء میں سے ہیں، بلکہ ان کے فتاوی کو لوگ قبول کرتے ہیں، ان کی باتوں کو مانا جاتا ہے، ان کے باتوں سے مسائل اخذ کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے بھی ملفوظات، ان کی کتاب ہے ملفوظات اعلیٰ حضرت، اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہے اور ان کی جو پیدائش ہے وہ دونوں کی 12 ربیع الاول کو ہی ہوئی ہے۔ وفات بھی 12 ربیع الاول کو ہوئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یعنی پیدائش بھی 12 ربیع الاول کو ہی ہوئی۔ اسی طرح سے احمد رضا خان صاحب فتاوی رضویہ میں یہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے متعلق جمہور کا مشہور اور معتمد قول ہے کہ وہ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے اور ان کی وفات ہوئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تعلق سے جمہور علماء کا، یعنی بڑے علماء کا، علماء اسلاف کا یہ مشہور اور معتمد یعنی متفق قول ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہی ہوئی ہے۔ تو دیکھیے، جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر جشن مناتے ہیں، ان کے یہاں بھی ان کے جو علماء کرام ہیں جن کو وہ بہت زیادہ درجہ دیتے ہیں اور ان کی باتوں کو مانتے ہیں، ان کی باتوں کا اقرار کرتے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہی ہوئی ہے۔ اسی طرح سے طبقات کبیر، یہ کتاب ہے، تاریخی کتاب ہے، اس کے جو مصنف ہے، مؤلف ہے، وہ ہے محمد بن سعد بن منیر الزہری، جسے امام زہری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک باب باندھا ہے، ٹاپک ذکر کم مرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والیوم الذی توفی فیہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کب تک مریض رہے، انتقال سے، وفات سے پہلے وہ بیمار ہوئے تھے، کب تک بیمار رہے، اور وہ دن جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات ہوئی، ان کا انتقال ہوا۔ تو وہ کہتے ہیں، حضرت عائشہ کی روایت بیان کی جاتی ہے کہ ان عائشہ قالت توفى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین لاثنتی عشرۃ مضت من ربیع الاول، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پاتے ہیں پیر کے دن، دوشنبہ کو، لاثنتی عشرۃ 12 مضت من ربیع الاول، ربیع الاول کی 12 تاریخ۔ اسی طرح سے تاریخ طبری، جس کا اردو ترجمہ کیا گیا ہے، جس کے جلد دوم میں اس کا ترجمہ کرنے والے ہیں سید محمد ابراہیم ندوی، وہ تاریخ طبری میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہی ہوئی ہے۔ اسی طرح سے تاریخ طبری آپ عربی میں پڑھیں گے تو اس میں بھی جو ابو جعفر
امام طبری ہے، انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے، اما الیوم الذی مات فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا خلاف بین اہل العلم، کہ وہ دن جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اہل علم کے درمیان کہ انہ کان یوم الاثنین، کہ وہ دن پیر کا دن تھا، اور من شہر ربیع الاول، اور وہ مہینہ ربیع الاول کا تھا جو کہ 12 ربیع الاول تھا۔ تو امام طبری نے بھی تاریخ، اپنی تاریخ کی کتاب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن اور تاریخ دونوں کو ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں تاریخ طبری یہ تاریخ کی بہت مشہور کتاب ہے جسے لوگ تاریخ لکھنے کے لیے اپنا سورس مانتے ہیں، اور اسی سے بہت سی تاریخی باتوں کو اخذ کیا جاتا ہے۔ تو تاریخ کے طور پر بھی مورخین نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو ذکر کیا ہے وہ بھی 12 ربیع الاول ہے۔ اسی طرح سے علماء کرام اور دیگر محققین نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں 12 ربیع الاول تاریخ کو ہی ذکر کیا ہے۔ تو یہ ایک بہت واضح اور صاف بات ہے لوگوں کے سامنے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں کسی بھی طرح کا کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا ہے۔ اب جب یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو وفات پاتے ہیں، اور ہم نے سمجھنے کے طور پر یہ بھی اقرار کر لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی 12 ربیع الاول کو ہم مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، تو میرے سامنے، میں آپ کے سامنے دو سوال رکھتا ہوں، اور یہ دو سوال ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر جشن مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، ان تمام لوگوں سے، بلکہ ہر وہ مسلمان جن کے کانوں تک میری بات پہنچ رہی ہے، ان تمام مسلمانوں سے یہ دو سوال میں کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم مان لیتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، اور یہ بھی متفقہ طور پر طے شدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے، تو سوال یہ ہے کہ اگر برتھ ڈے منانا یا جشن منانا کسی کی بھی پیدائش پر جائز ہے، ہم یہ بھی مان لیتے تھوڑی دیر کے لیے کہ جائز ہے سمجھنے کے لیے، تو آپ دیکھیے میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا دنیا میں کوئی انسان جسے ہم بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، وہ ہمارے والد بھی ہو سکتے ہیں، ہماری ماں بھی ہو سکتی ہے، ہماری کوئی اولاد ہو سکتی ہے، ہماری بیوی یا کسی کا کوئی شوہر ہو سکتا ہے، ان سے بہت زیادہ کوئی محبت کرتا ہو، اور جیسے کوئی ایک شخص ہے جو اپنے والد سے بہت زیادہ محبت کرتا ہو، اور اس کے والد کی پیدائش 1 جنوری ہو اور ان کا انتقال بھی 1 جنوری کے دن ہو جائے، تو کیا آپ اس بات کو پسند کریں گے کہ ان کی وفات کے بعد اگر 1 جنوری آتا ہے تو آپ اس 1 جنوری کو خوشی کے طور پر منائیں گے، یا ان کی وفات کو یاد کر کے آپ غم زدہ ہوں گے، غم میں مبتلا ہوں گے، رنج و ملال میں مبتلا ہوں گے؟ کوئی بھی انسان جو اپنے والد سے یا مرنے والے سے جو اس کو بہت زیادہ محبوب تھا، اسے پسند کرتا تھا، کوئی بھی اس بات کا اقرار نہیں کرے گا کہ ان کی وفات کے بعد اگر ان کی وفات اور پیدائش ایک ہی دن کی ہے تو وہ خوشی منانے کے بجائے اس دن کو غم میں مبتلا ہونا زیادہ پسند کرے گا۔ تو یہ ایک لاجیکلی بھی سمجھ میں آتی ہے بات کہ انسان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ ایک انسان جو ایک ہی دن میں اس کی پیدائش بھی ہوئی اور اسی تاریخ میں اس کی وفات بھی ہو رہی ہے، اور ہم اس انسان کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے، محبوب تھا، ہم اس سے محبت کرتے تھے، اس کے انتقال کے بعد بھی اگر وہ دن آتا ہے تو ہم اس دن خوشی نہیں مناتے ہیں، بلکہ ہمارا فہم، ہمارا شعور، ہماری عقل یہ اجازت ہی نہیں دے گی کہ ہم اس دن خوشی کے طور پر منائیں۔ تو یہ بھی ایک سمجھنے والی بات ہے، اور اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم یہ مثال فٹ کر سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی 12 ربیع الاول کو ہو رہی ہے، اور ان کی پیدائش کا دن بھی 12 ربیع الاول ہے، تو کس طرح سے ایک مسلمان کے لیے مناسب ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو بھلا دے اور ان کی پیدائش کو مانتے ہوئے خوشی منائے، جشن منائے، اور جبکہ یہ تمام چیزیں غلط ہے، حرام ہے، انشاءاللہ وہ چیزیں آگے آئی۔ یہ تو ایک پہلا سوال تھا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ پوری دنیا میں جو میجورٹی ہے، اکثریت ہے لوگوں کی، وہ لوگ میجورٹی میں، اکثریت میں لوگ ایک دوسرے کا برتھ ڈے مناتے ہیں، اپنی اولاد کا، اپنے باپ کا، اپنی ماں کا، اپنی بیوی کا، اپنے شوہر کا، اکثریت لوگوں کی یہی ہے۔ یہاں تک کہ مسلمانوں میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں
جو اپنی اولاد کا یا گھر والوں کا برتھ ڈے مناتے ہیں، جشن کے دن ان کی مبارکبادی پیش کی جاتی ہے اور اس دن خوشی منائی جاتی ہے۔ کچھ اہل ایمان جو مضبوط ایمان والے ہوتے ہیں اس دنیا میں پائے جاتے ہیں، وہ اس طرح کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، محفوظ رکھتے ہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے پوری دنیا میں جو بھی اس کو جائز سمجھتے ہیں، برتھ ڈے منانے کو، پیدائش کے دن خوشی منانے کو جائز سمجھتے ہیں، تو وہ اس انسان کی زندگی میں خوشی مناتے ہیں، لیکن اس انسان کی وفات کے بعد خوشی نہیں مناتے ہیں۔ پہلا سوال تو یہ تھا کہ اگر کسی انسان کا ہم برتھ ڈے منا رہے ہیں اس کی زندگی میں اور اس کی پیدائش 1 جنوری کی ہے، لیکن اگر اس کی وفات بھی 1 جنوری کو ہو جائے تو اس کی وفات کے بعد ہم 1 جنوری کو خوشی کے طور پر نہیں منائیں گے، بلکہ یہ مناسب بھی نہیں ہے۔ ہمارا عقل اور ہمارا شعور اس بات کی اجازت نہیں دے گا کہ ایک ہی تاریخ کو ہمارا محبوب ولادت بھی اس کی وہی ہے، پیدائش بھی وہی ہے اور اس کی وفات بھی وہی ہے، تو ہم وفات کا غم منائیں گے، پیدائش کی خوشی نہیں منائیں گے۔ دوسری چیز یہ کہ پوری دنیا میں وفات کے بعد کسی کی بھی پیدائش کی خوشی نہیں منائی جاتی اور جنم دن مبارکبادی بھی نہیں دی جاتی، کیونکہ انہیں بھی اس چیز کی سمجھ ہے، عقل ہے، شعور ہے کہ یہ تو غم والی بات ہے، غم کے مقابلے میں ہم خوشی کیسے منائیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارا غم ہماری خوشی پر غالب ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی اگر ہم 12 ربیع الاول کو مان لیں اور ان کی پیدائش بھی 12 ربیع الاول کو مان لیں، تو یہ بات اس پر بھی فٹ ہوتی ہے کہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہوئی، ان کی پیدائش بھی ہوئی، تو ہم وفات کو بلا دیں اور پیدائش کو مانتے ہوئے پیدائش کی خوشی منائیں، بلکہ ہمارا غم اس خوشی پر غالب ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے بھیجا، رحمت بنا کر کے بھیجا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے، وہ رحمتیں، وہ روشنیاں جو مکہ اور مدینہ میں ہوا کرتی تھی، وہ روشنیاں ختم ہو گئی، وہ رونقیں ختم ہو گئی، تو پھر ہم کس بات کی خوشی مناتے ہیں؟ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تو وہ دن ایسا تھا اضاء منها كل شيء، ہر چیز چمک رہی تھی، ہر چیز روشن تھی۔ فلما كان اليوم الذي مات فيه اظلم منها كل شيء، لیکن وہ دن جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو وہ دن پورے دن میں سب سے زیادہ تاریکی والا، سب سے زیادہ اندھیرے والا نظر آ رہا تھا۔ تو یہ صحابہ کرام کی کیفیت تھی، وہ کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے پر غم زدہ تھے، پریشان تھے۔ بلکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ اذان دیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے چلے جانے کے بعد، جب بھی اذان دینے کے لیے کھڑے ہوتے اور اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کے الفاظ آتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا، تو وہ بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے۔ یعنی اتنا غم اور اتنے پریشان اور اتنا اپنے آپ پر وہ رنج و ملال کو ڈال دیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو یاد کر کے، ان کے دنیا سے چلے جانے کو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام نے غم کو خوشی پر ترجیح دی تھی اور اس طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھا تھا جس کی اسلام نے اجازت نہیں دی ہے۔ تو یہ ایک سمجھنے والی بات ہے، عقل سے بھی انسان کو سمجھ میں آتی ہے کہ یہ تمام چیزیں کیا ہے، غلط ہے۔ خیر، یہ تو ہم نے عقل کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کی، ایک لاجیکل بھی انسان اس کو سمجھ سکتا ہے۔ جس طرح سے عید میلاد جو مناتے ہیں وہ بھی مختلف طرح کی لاجک پیش کرتے ہیں اور اپنی عقل کے ذریعے سے باتوں کو منوانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جائز ہے، منا سکتے ہیں، لیکن تمام چیزیں کیا ہے، حرام ہے۔ اللہ رب العالمین نے قطعاً اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ کیوں یہ حرام ہے، کیوں یہ ناجائز ہے، انشاءاللہ بھی ہم تھوڑی دیر بعد اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ ایسی بہت سارے دلائل بھی ہیں جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عید میلاد منانا یہ بالکل بھی جائز نہیں۔ ہمارا پہلا ٹاپک تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو، تو یہ تو ثابت ہے، ہر علماء کرام نے اس پر اتفاق کیا ہے اور مانا ہے کہ ہاں 12 ربیع الاول ہی کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے۔
اور ان کی پیدائش کو بھی اگر ہم 12 ربیع الاول کو مان لیں تو یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ پیدائش کو یاد رکھ کر وفات کو بلا دیا جائے اور خوشی منایا جائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کا جو غم تھا، جو پریشانی تھی، اس کو بلا دیا جائے۔ آپ دیکھیے کہ میں آپ کے سامنے کچھ دلائل اور علماء کے اقوال رکھنا چاہتا ہوں جنہوں نے اس میلاد کو، عید میلاد کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر منایا جاتا ہے، اس کو علماء کرام نے، علماء سلف نے بدعت کہا ہے۔ اور بدعت کہنے کی وجہ کیا ہے، انشاءاللہ ہم وہ بھی دیکھیں گے۔ امام شاطبی کہتے ہیں، ان کی کتاب ہے الاعتصام، جس میں انہوں نے بدعتوں کی بہت زیادہ تردید کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان بدعات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ لوگ ماہ ربیع الاول میں خوشی کے مظاہر اور جلوس وغیرہ نکالتے ہیں۔ یعنی انہوں نے اس جملے میں بہت ساری چیزوں کو اکٹھا کیا۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر جو خوشی منائی جاتی ہے وہ بھی غلط ہے۔ دوسرا یہ جو جلوس نکالے جاتے ہیں، اسلام نے اس کی بھی اجازت نہیں ہے، وہ جلوس نکالنا بھی کیا ہے، بدعت ہے۔ اسی طرح سے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اتخاذ مولد نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدا لم يفعله السلف، کہ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو عید کے طور پر منانے لگے، لیکن سلف میں سے اس طرح کا کسی نے بھی کوئی بھی عمل نہیں کیا۔ اسی طرح سے امام الفاقہانی المالکی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی کہتے ہیں، ان کا رسالہ ہے المورد فی عمل المولد، کہ میں میلاد کے لیے نہ کتاب اللہ میں کوئی اصل جانتا ہوں، کوئی دلیل جانتا ہوں، نہ سنت رسول میں، اور نہ ہی یہ کسی امامت سے منقول ہے، امام سے منقول ہے جو دین میں نمونہ ہے۔ یعنی نہ قرآن میں اس کا کوئی ثبوت ہے، نہ حدیث میں اس کا کوئی ثبوت ہے، اور جو امام گزرے ہیں بڑے بڑے، نہ اماموں سے اس طرح کی کوئی باتیں ہمیں ملتی ہے کہ عید میلاد النبی منانا چاہیے۔ اسی طرح سے حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میلاد کا عمل اصل میں بدعت ہے، یہ سلف صالحین اور پہلی 3 نسلوں سے منقول نہیں ہے۔ وہ 3 نسلیں جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان فرمایا کہ یہ خیر القرون میں سے ہوں گے، نبی کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ، پھر صحابہ کے بعد تابعین کا زمانہ، یہ خیر القرون میں سے ہیں۔ ان میں سے کسی نے بھی عید میلاد نہ منایا، نہ اس کی کسی بھی طرح سے کوئی شکل دیکھی، یعنی ان کے زمانے میں یہ تمام چیزیں نہیں پائی جاتی تھی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی نہیں تھی، اور اسی طرح سے صحابہ کے زمانے میں بھی یہ تمام چیزیں نہیں پائی جاتی تھی۔ صحابہ کے زمانے کے بعد بھی اس طرح کی کوئی بھی چیزیں تاریخ میں یا روایت میں نہیں ملتی ہے کہ جسے بنیاد بنا کر کے ہم عید میلاد کو منانے کو جائز سمجھیں۔ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ اس کائنات میں محبت کرنے والے صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ صحابہ کرام کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اتنا زیادہ تھا کہ آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بیان فرمائی کہ پیر اور جمعرات کے تعلق سے جو روزہ رکھنے والی روایت ہے، صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ پیر کے دن کیوں روزہ رکھتے؟ پہلے جمعرات کا کہا، تو جمعرات کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جمعرات کے دن ہفتے بھر کا جو انسان کا عمل ہے وہ اللہ کے پاس پہنچایا جاتا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں روزے سے رہوں۔ پھر صحابہ نے پوچھا کہ پیر کے دن کیوں روزہ رکھا جاتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اس دن پیدا ہوا، میں اس دن پیدا ہوا، اس لیے اس خوشی میں کیا کرتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں۔ تو آپ دیکھیے، ایک تو یہ کہ اگر پیدائش والے دن کو عید مانا جاتا، عید کے طور پر منایا جائے، جبکہ عید کے دن روزہ رکھنا کیا ہے، حرام ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھ کر کے پوری امت کو یہ بتلا دیا کہ میں تو روزہ رکھ رہا ہوں، جبکہ عید کے دن روزہ نہیں رکھا جاتا ہے۔ تو اس سے بھی ایک بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ جس دن روزہ رکھ لیا گیا اس دن عید نہیں منائی جاتی، اور جس دن عید منائی جاتی ہے اس دن روزہ بھی نہیں رکھا جاتا، روزہ رکھنا حرام ہوتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ صحابہ کرام کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے تھے، کس طرح سے ان کے پیروکار سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میں اس دن پیدا ہوا، پیر کے دن پیدا ہوا تو میں روزہ رکھتا ہوں، تو صحابہ کرام یہ عمل کر سکتے تھے۔ ایک لاجک یہ لگایا جا سکتا ہے کہ صحابہ کرام کہتے کہ میں منگل کے دن پیدا ہوا،
تو میں اس خوشی میں اللہ تعالیٰ نے مجھے منگل کے دن پیدا کیا، مجھے اس دن دنیا میں آنے کا موقع دیا، مجھے انسان بنایا، ماں کے پیٹ سے نکالا. یہ لاجک لگا کر کے صحابہ کرام بھی یہ کہتے کہ میں تو مجھے اللہ رب العالمین نے منگل کے دن پیدا کیا، تو میں منگل کے دن خوشی منا کر کے روزہ رکھوں. اس دن کسی بھی صحابہ نے اس طرح کی بات نہیں، بلکہ اتباع کے طور پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروکاری کرنے کے لیے، ان کی اطاعت و فرما برداری کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن روزہ رکھا، تو انہوں نے بھی اتباع میں پیر کے دن ہی روزہ رکھنے کو اختیار کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پیر کے دن روزہ رکھ رہے ہیں تو ہم بھی کیا کریں گے، پیر کے دن ہی روزہ رکھیں گے. چاہے ہم منگل کے دن پیدا ہوئے ہوں، چاہے ہم سنیچر کے دن پیدا ہوئے ہوں، ہم اس دن کو اختیار نہیں کریں گے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی اتباع کرتے ہوئے ہم بھی پیر کے دن ہی روزہ رکھیں گے. تو اس حدیث سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ عید میلاد النبی بالکل بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور لوگوں کو اس کی فضیلت بھی بتائی کہ میں تو روزہ رکھ رہا ہوں، تو پھر کس طرح سے لوگ اس دن کو، پیدائش کے دن کو عید کے طور پر منا رہے تھے. اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ بہت سی آیتیں ہیں جسے لوگوں کے سامنے پیش کر کے بہکایا جاتا ہے کہ دیکھو اس آیت میں تو اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ خوشی منانا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے انسانوں پر سب سے بڑا جو احسان کیا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر سب سے بڑا ہم پر احسان کیا ہے. اور اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ احسان کے بدلے میں تم کیا ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو. تو اس طرح کی آیتوں کو لوگوں کے سامنے پیش کر کے بہکایا جاتا ہے اور انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جبکہ سلف کے اقوال سے ہم نے جانا کہ اگر ان آیتوں کا مطلب یہی ہوتا تو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی اور اسے عید کے طور پر منانے والے سب سے پہلے صحابہ کرام کی جماعت ہوتی، لیکن صحابہ کرام نے اس طرح کا کوئی بھی عمل نہیں کیا. اس کے بعد تابعین ہوتے، پھر تبع تابعین ہوتے، یعنی یہ پورا ایک سلسلہ مکمل طور سے چلا آتا، لیکن اس طرح کی کوئی بھی چیز ہمیں تاریخ میں یا روایت میں نہیں ملتی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کے ذریعے سے احادیث لوگوں کے سامنے پیش کی کہ اللہ رب العالمین نے میری امت کے لیے دو ہی دن کو عید کے طور پر منایا ہے، ایک عید الفطر ہے اور دوسرا عید الاضحیٰ ہے. یہ دونوں عیدیں یقیناً تمام مسلمانوں کے سامنے واضح ہیں اور ان دونوں کو عید کے طور پر منایا بھی جاتا ہے. اور یہی وہ دونوں دن ہیں جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ان دونوں دنوں کو، عید الاضحیٰ کو اور عید الفطر کو جو رمضان کے بعد منائی جاتی ہے، ان دونوں کو اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے عید کے طور پر اختیار کیا ہے، تم ان دونوں دنوں میں خوشی مناؤ اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہو. اب اس کے علاوہ کسی اور دن کو عید کے طور پر منا لینا یہ کیا ہوگا؟ یقیناً بدعت ہوگا. آپ دیکھیے کہ بدعت کہتے کسے ہیں، اسے سمجھنے کے لیے لوگوں نے بہت سی تعریفیں کی ہیں بدعت کی اور اسے سمجھانے کی کوشش کی. آسان مثال میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، اللہ رب العالمین مجھے سمجھانے کی توفیق دے اور سمجھنے کی بھی توفیق دے. آپ دیکھیے کہ ہم بدعت کو کیسے پہچانیں. سب سے پہلے ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، ہوتا بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ثواب کا کام کیا اور ہر ثواب کا کام بتلا دیا. کسی بھی مسلمان سے آپ کہیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اچھے کام کو یا ثواب کے کام کو نہیں بتلایا، تو کوئی بھی مسلمان یہ نہیں کہے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلایا. ہر مسلمان کہے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کے اچھے کام کی وضاحت کر دی، اس کو بیان کر دیا اور اس پر عمل بھی کیا اور اس پر عمل کرنے کا حکم بھی دیا. ایک بات تو یہ واضح ہے کہ ہر ثواب کا کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا. اب یہ گھڑی میں اپنے ہاتھ میں پہنا ہوں، اب میں اسے پہن کر میں یہ دعویٰ کروں کہ گھڑی پہننے پر مجھے ثواب ملتا ہے، تو مطلب کیا ہوگا؟ اگر میں اس کو ثواب کا کام کہہ رہا ہوں، مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ چیز ثواب والی ہوگی. تو پھر اس شخص کے بارے میں، ایسے شخص کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ آپ یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ ثواب کا کام ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر ثواب کا کام کیا، ہر ثواب کے کام کی رہنمائی کر دی، تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس طرح کا کوئی ثواب کا کام ملتا ہے؟ اگر اس کے پاس اس کی کوئی دلیل ہے تو وہ پیش کرے گا، اور اس کی دلیل نہیں ہوگی تو پیش نہیں کرے گا. تو یہی کیا ہے؟ بدعت ہے، جس کے بارے میں بھی یہ دعویٰ کیا جائے
کہ یہ ثواب کا کام ہے، اور عید میلاد نبی اور اس طرح کی دیگر بدعات جیسے قرآن خوانی کرنا، نیاز فاتحہ کرنا، ان تمام چیزوں کے بارے میں ثواب کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ جب ثواب کا دعویٰ کر دیا گیا، مطلب یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ کام کیا ہوگا یا اس کی رہنمائی کی ہوگی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ثواب کا کام بتا دیا اور کر کے بھی بتایا، لوگوں کو اس کا حکم بھی دیا، کسی بھی طرح کا کوئی ثواب کا کام، خیر کا کام چھپا کے نہیں رکھا گیا۔ تو جب کسی بھی چیز کے بارے میں دعویٰ کیا جائے کہ ثواب کا کام ہے، تو اس کی دلیل کا موجود ہونا ضروری ہے۔ اگر اس کی دلیل موجود نہیں ہے قرآن حدیث میں صحیح طور سے، اسلاف کے فہم اور اسلاف کے سمجھنے کے اعتبار سے، تو پھر وہ عمل کیا ہوگا؟ بدعت ہوگا، جس کے بارے میں ثواب کا دعویٰ کیا جائے۔ دوسری چیز یہ کہ اہل حدیثوں کے تعلق سے، سلفیوں کے تعلق سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ بھی کپڑا پہنتے ہیں، آپ لائٹ استعمال کرتے ہیں، آپ فین استعمال کرتے ہیں، آپ گھڑی پہنے ہوئے، جبکہ یہ تمام چیزیں اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں تھی، تو یہ بھی کیا ہے؟ بدعت ہے۔ لیکن اس کا جواب اسی چیز میں جو میں نے آپ کے سامنے اس سے پہلے رکھا، کہ جب کوئی بھی انسان کسی بھی عمل کے بارے میں یہ دعویٰ کرے کہ وہ ثواب کا کام ہے، تب اسے دیکھا جائے گا کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں ثواب کا کام تھا یا نہیں تھا۔ اگر نہیں ہے تو بدعت ہے، اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پایا جائے گا تو یقیناً وہ سنت ہوگا، اس پر عمل کرنا ضروری ہوگا یا عمل کرنا چاہیے، جو کہ فضیلت والا یا اجر ثواب والا کام۔ لیکن ہم جب کوئی دنیاوی چیز کا استعمال کرتے ہیں، کپڑا ہے، گھڑی ہے، اس کے بارے میں ہم تو اس کو ثواب کا کام نہیں سمجھتے۔ میں گھڑی پہنا ہوں، میرا یہ دعویٰ نہیں کہ میں یہ ثواب کے لیے پہنا ہوں۔ جب میں اس کو ثواب کے لیے پہننے کا دعویٰ کروں، تب مجھ سے سوال کیا جائے گا کہ یہ اللہ کے رسول کے زمانے میں ہے یا نہیں۔ لیکن ہم تو کپڑا پہنتے ثواب کی نیت سے نہیں پہنتے، ہم گھڑی پہنتے، پنکھا اور لائٹ وغیرہ کا استعمال کرتے ثواب کی نیت سے نہیں کرتے، وہ ایک دنیاوی چیز ہے۔ تو وہ جو بھی چیز، جو بھی عمل جس کے بارے میں ثواب کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں چیز تھی یا نہیں تھی۔ اگر نہیں تھی تو بدعت ہوگا، اور اگر تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوگی یا شریعت کا وہ حکم ہوگا، اس پر عمل کرنا اجر و ثواب کا کام ہوگا۔ تو یہ عید میلاد النبی بھی جب اس کے بارے میں ہم غور کرتے ہیں تو یقیناً اسلاف کے قول کے مطابق، قرآن حدیث کے صحیح مفہوم اور صحیح معنی کے مطابق، کہیں پر بھی ہمیں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جشن منانا، خوشی منانا، عید کے طور پر منانا، کہیں پر بھی اس کا ثبوت اور اس کی دلیل ہمیں نہیں ملتی ہے۔ لہذا یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عید میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منانا یہ کیا ہے؟ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اسلام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے 2 عیدوں کو مقرر کر کے چلے گئے، اب اس کے علاوہ کسی اور دن کو عید کے طور پر منانا یہ بدعت ہوگا، بلکہ حرام اور ناجائز ہوگا۔ اسی طرح سے ایک چیز یہ بھی کہ اسلام نے ایک اصول دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو بھی انسان کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، امیٹیشن کو اپناتا ہے، تو وہ انسان انہیں قوم والوں میں شمار کیا جائے گا، انہیں کی طرح ہو جائے گا۔ اب عید میلاد النبی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو عید کے طور پر منایا جاتا ہے، آپ دیکھیں گے کہاں سے شروع ہوا۔ یہ فاطمی ایک گروہ تھا، ایک جماعت تھی جو شیعہ جماعت تھی، انہوں نے اس کو شروع کیا کس چیز کو دیکھ کر؟ جو عیسائی ہوتے تھے، جو کرسچن ہوتے تھے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر جشن منانا شروع کیا، انہیں کو دیکھ کر کے مسلمانوں نے اس عمل کو اپنایا، اور پھر انہوں نے بھی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشی منانا اور عید کے طور پر منانا شروع کر دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول کی بات بتلا گئے، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو بھی انسان کسی غیر قوم کی، دوسرے قوم والوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے، اسی کی طرح عمل کرتا ہے، تو وہ بھی انہی میں سے شمار کیا جائے گا۔ تو مسلمانوں نے عیسائیوں کے عمل کو اپنایا کہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر خوشی مناتے ہیں، اسی چیز کو دیکھ کر کے مسلمانوں نے اپنے دین اور مذہب میں اس کو ڈالنے کی اور اس کو ایڈ کرنے کی کوشش کی، اور پھر مسلمانوں نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر اسے عید کے طور پر منانا شروع کر دیے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بتلا دیا کہ یہ اصول ہے، اور اس اصول کی بنیاد پر عید میلاد النبی منانا کیا ہے؟ بالکل بھی غلط ہے، ناجائز ہے، یہ چیز بدعت ہے، کیونکہ ہم نے اس چیز کو دوسرے قوم سے اختیار کیا ہے، دوسرے قوم سے اسے اپنایا ہے، لہذا یہ بالکل بھی جائز نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ عید میلاد النبی کے تعلق سے جو علماء اسلاف ہے، انہوں نے اس کا رد کیا ہے۔
قرآن حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ آج کے زمانے میں بھی آپ دیکھیں گے بہت سی ایسی چیز عید میلاد کے طور پر کی جاتی ہے، جیسے جلوس نکالنا، یہ بھی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے عید میلاد جب منایا جاتا ہے تو مختلف طرح کے موسیقات یا جسے ہم میوزک کہہ سکتے ہیں اس کا استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ کیا ہے، اسلام میں حرام ہے۔ اسی طرح سے عید میلاد کے دن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشی منائی جاتی ہے تو ایسے کلمات یا ایسے الفاظ ادا کیے جاتے ہیں جو کہ شرکیہ ہوتے ہیں، بعض مطلب کفریہ بھی ہوتے ہیں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے برابر بنا دیا جاتا ہے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوتے ہیں، جہاں پر بھی خوشی منائی جا رہی ہے وہاں پر آتے ہیں، اور اس طرح کی بہت سی ایسی شرکیاں باتیں کی جاتی ہے عید میلاد کے طور عید میلاد جس دن منائی جاتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے، جلوس نکالنا جو کہ اسلام کی طرف سے بالکل بھی جائز نہیں ہے، شرکیہ اور کفریہ کلمات ادا کرنا، جب نعت شریف پڑھنا اور مختلف طرح کے الفاظ ایسے جو شرک اور کفر پہ مبنی ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ایسے بہت سارے اعمال جیسے موسیقی، میوزک کا استعمال کرنا، ڈانس وغیرہ کا استعمال کرنا، یہ تمام چیزیں اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اگر آپ ایک چیز کو جائز سمجھ رہے ہیں، عید میلاد کو اگر آپ جائز سمجھ رہے ہیں اور اس جائز کام میں اس طرح کی بہت ساری حرام چیزیں ہو رہی ہیں، تو یقیناً یہ بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ چیز ہی جائز ہے جسے آپ جائز سمجھیں، کیونکہ یہ تمام حرام چیزیں اس بنیاد کو ہی گرا دیتی ہے جس بنیاد کو آپ جائز سمجھ رہے ہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے طور پر پیدائش کے دن خوشی کے طور پر منانا، عید کے طور پر منانا، اسی کی بنیاد ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے نام پر بہت سی حرام چیزوں کو اپنایا جاتا ہے، ناجائز چیزوں کو اپنایا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے ایک حرام چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ مرد اور عورت کا اختلاط ہوتا ہے، جہاں پر مرد ہے وہیں پر عورتیں بھی آ رہی ہیں، دونوں کا اختلاط ہو رہا ہے، دونوں ایک ساتھ جلوس میں چل رہے ہیں، اور پھر ڈانس وغیرہ بھی ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے اس کا مشاہدہ کیا ہوگا، ہم نے بھی اس کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یقیناً عید میلاد النبی کی بنیاد ہی خراب ہے، اسی لیے ان تمام چیزوں میں حرام چیزیں بھی شامل کر دی گئی ہے، اور مسلمانوں کو اس طرح سے بہکا دیا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں شیطان کے بارے میں فرمایا کہ شیطان کی تمام چیزیں جو ہوتی ہیں چال کے طور پر وہ چلتا ہے کہ کس طرح سے مسلمانوں کو بہکانا ہے، اور شیطان کیا کرتا ہے کہ انسان کے سامنے برائی کو اچھائی بنا کر کے پیش کرتا ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ یہ اچھی چیز ہے، اور پھر جب اسے اپنا لیتا ہے تو گمراہ پر گمراہ ہوتے جاتا ہے، گناہ پر گناہ کا کام کرتے جاتا ہے، اور دھیرے دھیرے وہ اللہ رب العالمین سے دور ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے اندر ایسی عادتیں پیدا ہونے لگتی ہے، جب اس کے سامنے سچ باتیں کی جاتی ہے تو وہ سچ کا انکار کر دیتا ہے، جب اس کے سامنے اللہ اس کے رسول کی باتیں بھی رکھ دی جاتی ہے تو وہ اس کا انکار کرنے لگتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ جب ایک انسان بدعت میں، حرام چیزوں میں مبتلا ہوتا ہے اور وہ چیزیں اسے اچھی لگنے لگتی ہے، تو اس کا بہت بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی باتوں کا انکار کرنا شروع کر دیتا ہے، اچھی باتوں کو ٹھکرانے لگتا ہے، اچھی باتوں سے منہ پھیرنے لگتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بیزار ہو جاتا ہے، پیٹ پھیرنے لگتا ہے، اور ممکن ہے کہ اس طرح کی حرکت سے، اس طرح کے اعمال سے انسان اپنے آپ کو کفر تک لے جائے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے مسلمانوں کی جو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں لوگ سچ باتوں کو جھوٹا مانیں گے، سچے انسان کو جھوٹا کہیں گے، جھوٹے انسان کو سچا کہیں گے، اور جھوٹی باتوں کو سچ ماننے لگیں گے، امانت دار کو خیانت دار سمجھنے لگیں گے، جو خائن ہے اس کو امانت دار ماننے لگیں گے۔ تو یہ تمام چیزیں آج کے زمانے میں بھی ہو رہی ہیں۔ ہمارے ایسے بہت سے مسلمان ہیں جو اس طرح کی بدعات میں ملوث ہے، مبتلا ہے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے جو توحید پرست ہے، جو ان تمام چیزوں کو ناجائز سمجھتے ہیں، بدعت مانتے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو سمجھائیں، ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، قرآن حدیث کی روشنی کے ذریعے سے، اقوال اسلاف کے ذریعے سے، اور اللہ رب العالمین سے دعا کے ذریعے سے کہ اللہ رب العالمین ہمارے ان تمام بھائیوں کی رہنمائی کرے، ان تمام بھائیوں کو ہدایت دے جو اس طرح کی ناجائز اور بدعت اور حرام چیزوں میں مبتلا ہو گئے ہیں، شرک اور کفر والے اعمال میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین انہیں ان کی رہنمائی کرے، انہیں صحیح راستہ بتلائے، انہیں ہدایت کا راستہ بتلائے، تاکہ وہ بھی اپنی
بہترین آخرت کو تیار کر سکے، اللہ رب العالمین کی نعمتوں والی جنت کو حاصل کر سکے اور اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے بچا سکے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کے شرک، کفر اور بدعات کے کاموں سے، خرافات سے، فسادات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کی برائیوں سے ہماری حفاظت فرمائے، گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح سمجھ دے اور صحیح طور پر اسلام پر عمل کرنے والا بنائے، قرآن حدیث کو صحابہ کرام کی طرح سمجھنے والا اور صحابہ کرام کی طرح عمل کرنے والا بنائے، کیونکہ صحابہ کرام کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے، اور اس نمونے میں کہیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جشن ہمیں نہیں ملتا ہے، نہیں پایا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول کرے۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔